زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثال اس دانے کی طرح ہے، اس دانے کی مثل ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، یعنی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کیا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، تو خالق کائنات فرماتا ہے پھر انہوں نے اس خرچ پر نہ تو احسان جتلایا اور نہ ہی کسی کو اذیت دی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان کے لیے کیا پھر ملے گا؟ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک، ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، خالق کائنات فرماتا ہے اچھا قول اور مغفرت، یعنی معاف کر دینا، اچھی بات کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس میں اذیت ہو، جس میں کسی کو اذیت پہنچائی جا رہی ہو، اس سے بہتر ہے اس ایسے صدقے سے کہ کسی کو اچھے لفظوں میں منع کر دینا۔ تو خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں پوری وضاحت کے ساتھ انسان کو بتا دیا کہ انسان جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس دانے کی مثل ہے کہ جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، اور پھر ہر سٹے میں 100 دانہ بنتا ہے، یعنی 700 دانے ایک دانے سے بن گئے۔ تو خالق کائنات نے فرما دیا مثال دے کر کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 کا ثواب عطا کرتا ہے، رب کائنات اس کے لیے 700 کا ثواب جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہا کہ یہ تو 700 ہے لیکن خالق کائنات جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ یضاعف کا معنی ہوتا ہے دگنا کرنا، یعنی 700 کو دگنا کریں تو 1400 بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے خالق کہنا چاہتا ہے، ثم لا یتبعون، ہاں وہ
اللہ کی راہ میں خرچ جو کیا ہے وہ چیز جس میں کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، جس میں کسی کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے۔ اگر دے کر احسان جتلانا ہے کہ میں نے تمہیں یہ مال دیا، میں نے تم کو اتنا مال دیا تھا، تو اس کو اذیت دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو کسی کے آگے شرمندہ کر دینا، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو اچھے الفاظ میں اس کو منع کر دیا جائے، اور جس صدقے کے پیچھے اذیت ہو، تکلیف ہو، احسان ہو، فرمایا وہ صدقہ نہیں دینا چاہیے، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی اس میں ہے جو اللہ کی راہ میں دل کی گہرائیوں سے دیا جائے اور پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی قبول نہیں ہے جب تک حتی ينفقوا مما تحبون، جہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز جس کو تم محبوب رکھتے ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یعنی ردی چیز کو جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے، جو ہم سے فارغ ہو گئی ہے، اس کو اگر اللہ کے راستے میں دیں گے کہ یہ فی سبیل اللہ دے دو، کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو، ہاں اگر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ دے دیا جائے، اس چیز کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ چلو کوئی غریب اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن ثواب اس کا زیادہ ہے جو چیز محبوب ہو، جو خود بھی پسند کرتا ہو اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، وہ چیز جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے، اس کا اجر جو ہے وہ خالق کائنات پھر اس کو دگنا تگنا چگنا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اس کی نیت کے مطابق، کہ جس طرح کی انسان کی نیت خلوص والی ہوتی ہے تو خالق کائنات بھی اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور جس کی نیت میں کچھ فطور ہوتا ہے، اندر سے جل کر دیتا ہے، تو خالق کائنات بھی اس کو اسی طرح کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے جو بہترین چیز تمہیں محبوب چیز لگتی ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں دو، تو پھر تمہاری وہ چیز قبول ہے، اور ورنہ ادروائز جو چیز جو ہے جو دل جلتے ہوئے دی جائے وہ قبول نہیں ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء کسی بھی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ عز و جل بے شک اس کو جانتا ہے۔ یعنی جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، خفیہ طور پہ کسی غریب کو دیتے ہو یا ظاہری طور پر تم کسی غریب کو دیتے ہو، تو خالق کائنات اس کو جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تم کسی غریب کی یتیم کی مدد کر کے آتے ہو تو خالق کائنات اس کو جانتا ہے۔ رب کائنات جو دل سے بات اٹھتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دے رہے ہو خالق کائنات اس کو بھی جانتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو۔ اسلام کا پورا ہونا یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ جب تم اس کا مطلب ہے زکوٰۃ جب ہم نہیں دیں گے تو اسلام کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اسلام تب پورا ہوگا جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، بنیادیں ہیں، یہ 5 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون کو بھی ہٹا دیا جائے تو وہ جو بنیاد بنی اوپر چھت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، گرنے کا خطرہ ہے کہ ایک سائڈ پہ پلر نہیں ہے، وہ ستون ختم کر دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج یہ بھی اسلام کے ستون ہیں۔ اگر ہم نماز کو ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، پورا نہیں ہے۔ اگر ہم
کلمہ نہیں پڑھتے ہو پھر تو سرے سے ہی نہیں ہے، اگر کلمہ نہ پڑھو تو پھر تو سرے سے ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ جو بندہ نہیں دیتا وہ بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی انکار کر دیتا ہے پھر تو کفر میں آتا ہے، اس نے کفر کیا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ اور اسی طرح روزہ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر، لیکن جو رکھتا نہیں ہے وہ اپنے اسلام کو پورا نہیں کرتا، اس کا اسلام پورا نہیں ہے، ابھی ادھورا ہے، کمزور ایمان ہے۔ اور اسی طرح حج جس کے پاس مال ہے وہ حج نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کا مال بھی ابھی پورا نہیں ہے، اس کا ایمان بھی ابھی پورا نہیں ہے، اور ایمان میں بھی ابھی پختگی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کو اپنا نہیں رہا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور حق بات کہے اور اپنے مہمانوں کی تکریم کرے، عزت کرے، اکرام کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اور جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس لیے اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ابھی کامل نہیں ہے۔ اگر کامل ہوتا تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، وہ تجھے پاک کرنے والی ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ جب زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب مال پاک ہو گیا تو وہ بھی پاک ہو گیا، اس کے ذمے بھی جو گناہ تھے وہ بھی جھٹ گیا۔ خالق کائنات نے اس کے وہ دیے ہوئے مال کی وجہ سے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مال دیا ہے، جو اس نے یہ سمجھ کر دیا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے اور قرآن میں آیا ہے، یہ سمجھ کر جب اس نے مال سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو عطا کر دی تو گویا کہ اس نے مال کو بھی پاک کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بھی پاک کر لیا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جنت کے سب دروازوں سے اس بندے کو بلایا جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات نکالتا ہے، اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے ہر دروازے سے اس کو آواز آئے گی کہ آ فلاں بن فلاں تو اس دروازے سے آ، یہاں سے آ، اس کو آواز دی جائے گی اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مال گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یعنی ماتھے پر 2 آنکھوں کے نشان بنے ہوں گے، اور وہ اپنے مالک کو ڈسے گا اور کہے گا کہ یہ ہے میں ہوں تمہارا وہ مال جس کو تم سنبھال کر رکھا کرتے تھے، جس کو تم جوڑ کر رکھا کرتے تھے اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس کو ہم آج کل جو میڈیا کا دور آ گیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، اس کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تصویر بنا کے دیں کہ ہم نے
خدمت کی ہے لوگوں کی، ہم نے غریبوں کو پیسہ دیا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مال کے 3 حصے کیے جائیں، جو زکوٰۃ کا مال ہے نا اس کو نکال کے اپنے مال سے زکوٰۃ الگ کر کے جتنا پیسہ بنے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور 1 حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، جو رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کو دیا جائے، جو یتیم ہے اس کو دیا جائے، جو بیوہ ہے اس کو دیا جائے، اور 1 حصہ جو ہے وہ اپنے دوست احباب میں تقسیم کر دیا جائے اگر ان میں کوئی غریب ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ باہر کے جو لوگ ہیں یا دینی مدارس ہیں ان کو دیا جائے، تاکہ وہاں سے جو غریب بچے پڑھنے آتے ہیں یا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی مدارسوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو مال جو ہے وہ تیسرے حصے کا دیا جائے۔ اگر ہم ایسے زکوٰۃ کا پیسہ نکالیں گے تو یقیناً ہمارے عزیز و اقربا دوست احباب جو ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر اپنے عزیز کو کسی کو دینا ہے، کسی عزیز غریب ہے یا بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اس کو اگر مال دینا ہے زکوٰۃ کا تو اس کو بتا کر نہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کی دل آزاری ہوگی۔ اسلام نے بڑی ہمیں وسعت ظرفی دی ہے کہ کسی کو آپ مجروح نہ کریں۔ یہ میں پہلے جو قرآن مجید فرقان حمید سے آیت پڑھی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے اوپر احسان نہ ہو، اسی طرح مال دیا جائے۔ تو اگر ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو اس کو اس اعتبار سے دیں کہ یہ لے تمہارے لیے عید ہے، یہ لے اپنے بچوں کے لیے خرچ کر لینا، یہ آپ کو تحفہ عید کے لیے دے رہا ہوں، عید کا آپ سامان لے آنا۔ تو اگر آپ اس کو اس طریقے دیں گے تو اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور وہ خوش ہو کے اپنا کام بھی کر لیں گے، اپنی ضروریات کو بھی پورا کر لیں گے۔ اگر اس کو مال بتایا زکوٰۃ کا تو پہلی تو بات جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی غریب ہیں سفید پوش وہ لیتے نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں کل کو یہ ہمیں احسان جتلائیں گے، ہمیں تانا دیں گے، وہ اس لیے وہ لینے کے لیے نہیں جاتے، مجبور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تصویریں بننی ہوتی ہیں تو وہ لینے کے لیے نہیں جاتے۔ اور جتنے یہ جدی پشتی مانگنے والے ہیں وہی جاتے ہیں، اور جس کا حق ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو دیا نہیں جاتا، اس کو ملتا نہیں ہے۔ اور جن کا حق نہیں ہوتا وہ اپنی تصویریں بنا کر لے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اس کو بتا کر دی جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے غریب کو، اور زکوٰۃ کا مال ایسے غریب کو دیں پتہ چلے کہ یہ لگ جاتا ہے۔ جو صدقہ ہوتا ہے وہ آپ کسی اچھے خاصے امیر کو بھی دے دیں، یعنی کھانا پکا لیا، سب کو کھلا دیا، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ مہمان بڑے سے بڑا آ گیا، اس کے لیے آپ نے کھانا اچھا تیار کر کے دے دیا، ایک مہمان نوازی ہوگی، ایک صدقہ ہو گیا۔ اگر وہ 1 دن کی بجائے 2 دن رہا تو جتنا آپ کھلاتے رہے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک بھی ہے کہ اگر گھر میں بیوی کو آپ 1 لقمہ کھلاتے ہیں وہ بھی آپ کی طرف سے ان کو صدقہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزوں میں صدقہ پایا جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ عز و جل تو انسان کو کسی نہ کسی بہانے بخشنا چاہتا ہے کہ انسان گھر میں جو تو بچوں پر خرچ کر رہا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، تو دل اسلوبی کے ساتھ خوشی کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کر، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، تیری بخشش کا سامان ہے۔ اگر باہر کسی غریب کے اوپر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ پھیر دیتا ہے، جتنے بال اس کے تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے وہ تیرے لیے ہم گناہ معاف کر دیں گے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تو خالق کائنات ایک انسان کو بخشنے کے ایک بہانے بنا رہا ہے، اور ہم ہیں جو ہم دور جاتے ہیں، ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتے۔ اب دیکھیں ہم نکالتے ہیں عشر، جو اسلام نے ہمیں کہا عشر ہم نکالتے ہیں صرف گندم سے، گندم آ جاتی ہے تو ہم عشر وہ بھی پورا نہیں نکالتے، اگر پورا نکال لیں تو خوشحال غریب ہو جائیں۔ میں نے پہلے بات کی، جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارہ رہ جاتا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ گندم سے ہی نہیں ہے عشر، ہر پیداوار سے عشر ہے جو زمین سے ہوتی ہے، کمان سے بھی ہے، جو بھی سبزی سے بھی ہے، جو بھی چیز زمین سے اگتی ہے اس میں عشر ہے۔ ہم پانی جو لگاتے ہیں،
ہمارا کیونکہ یہ برانی علاقہ نہیں ہے، یہاں پہ پانی لگتا ہے، کبھی وہ ہم پیسوں کا لگاتے ہیں، کبھی نہری ہوتا ہے اس کا بھی دینا ہوتا ہے، تو یہاں پر 20واں حصہ ہے۔ اگر برانہ علاقہ ہو، بارشوں سے ہو، وہاں پر 10واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 10 کلو کے بعد 1 کلو جو ہے وہ عشر ہے۔ اب 20 یہاں پر 20 کلو کے بعد ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، من ہو تو 2 کلو جو ہے وہ بنتا ہے عشر۔ اسی طرح ہزار من ہماری گندم ہوتی ہے، 100 من ہماری گندم ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں سے پورا عشر نہیں نکالتے، بہت کم نکالتے ہیں۔ بہت کم دوست ہیں جو پورا نکالتے ہیں، ورنہ ادروائز ہم اسی کیٹیگری میں ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا موسم آئے تو ہم 1 ٹرک جو ہے وہ ڈالا آٹے کا لا کے غریبوں کو لین لگا کے پہلے تو پورا ہفتہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ہفتے بعد دینا ہے، تو وہ لینے لگی ہوتی ہیں اور پھر ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ اس طرح 1 ٹرک میں پوری نہیں ہوئی۔ آپ پورا اپنا مال نکال کر اس میں سے جو ہے زکوٰۃ جتنی بھی بنتی ہے کاؤنٹ کر کے، وہ اس پورے میں اگر 1 ٹرک آتا ہے تو 1 دیں، اگر 10 آتے ہیں تو 10 دیں، بلکہ پیسے دیں تاکہ کسی اور کام میں بھی وہ خرچ کریں۔ بچوں کی جوتیاں لینی ہیں، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اور گھر کے اخراجات ہیں۔ رمضان کا راشن صرف آٹے سے نہیں بنتا، اور بھی چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، صرف کلہ آٹا نہیں بندہ جو ہے وہ کھاتا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، عشر بھی پورا نکالیں، ہر فصل کے حساب سے اپنا عشر جو ہے وہ 20ویں حصے کے اعتبار سے آپ نکالیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اپنے پورے مال کی، جس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اپنا پورا مال اکٹھا کر کے اس حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور غریبوں تک، مسکینوں تک، مدارس تک وہ زکوٰۃ پہنچائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ